بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب، وہ جناب صدر اور معزز خواتین و حضرات، ہر مقرر کے آنے سے پہلے خان صاحب ایک دھن چھیڑتے ہیں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ خان صاحب آپ ہی سنیں کہ ایک بار منٹو صاحب لہر میں تھے اور آخری شب انہوں نے کہا کہ گانا سنتے ہیں، تو وہ بالا خانہ میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے خود گانا شروع کر دیا. تو خان صاحب نے کہا کہ منٹو صاحب آپ کون سے کالے پہ گاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو بہت کالا ہے میں اس پہ گاتا ہوں، وہ میرا کالا ہے. تو خان صاحب اگر مجھے پوچھے تو میں کہوں گا میں پہلے کالے پہ بات کرتا ہوں. تو خواتین و حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک نہایت ہی اہم کتاب کی تقریب رونمائی میں جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ بے شمار کتابیں، خاص طور پہ شاعری کی کتابیں منصہ شہود پر آتی ہیں، لیکن بہت کم ایسی کتب ہوتی ہیں جنہیں قبول عام کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور اس کتاب کے تیور یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب قبول عام کی طرف جائے گی. آپ دیکھیے کہ تقریباً 26-27 سال کا وقفہ یہ ایک غیر معمولی وقفہ ہے. ہم لوگ بھی کتابیں چھپواتے ہیں اور ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ بعض لوگ تو 50 کتابیں اس دوران چھپوا لیتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک شاعر کتاب چھپوانے سے زیادہ اپنی شاعری کے ساتھ کمیٹڈ ہو. تو یہ ان شعراء میں آتے ہیں. ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر ابھی جس کی طرف اشارہ شکیل جاذب بھی کر رہے تھے، یہ عجیب ایک اتفاق ہے کہ میڈیکل کالجز میں اور پروفیشنل کالجز میں، جیسے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، اس میں ادب کی ترویج خود بخود ہوتی ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یعنی وہاں ایسے شاعر، اتنے خوبصورت شاعر پیدا ہوتے ہیں جو کہ اور دوسری جامعات میں بھی نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں پہ کوئی بھی پروفیشنل مضمون جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا، ان کے اپنے مضامین ہوتے ہیں. یو ای ٹی میں جو ہے وہ انجینئرنگ کے ہیں اور میڈیکل کالجز میں خالص میڈیکل کے مضامین ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں اکثر سوچتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ پروفیشنل کالجز میں جو لوگ شاعری کا آغاز کرتے ہیں، ان کا ایک خاص فریم آف مائنڈ ہوتا ہے. ان کی اپروچ کافی حد تک سائنٹیفک ہوتی ہے، کیونکہ ان کی پڑھائی جو ہے اس کے تیور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. میں جب ڈاکٹر صاحب کی کتاب آخر کار پڑھ رہا تھا تو میرا یہ یقین اور مستحکم ہوا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے جب شاعری کرتا ہے تو اس کے تیور مختلف ہوتے ہیں. وہ سائنٹیفک اپروچ جو ہے اس کو اپناتا ہے. یہ موقع وہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا تفصیلی تجزیہ کریں، کیونکہ یہ محفل جو ہے وہ تو ایک مبارکباد کی محفل ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو چند ایک اشعار ان کے پیش کروں گا ایک پس منظر کے ساتھ، کہ آپ دیکھیے کہ غزل، جو نئی غزل ہے اس میں جو نئے مضامین ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں. فرائڈ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، انہوں نے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز لکھی تھی صدی کے شروع میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس میں ترمیم کی اور 1920 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے وہ جو ان کی پرانی پلیئر تھیوری تھی اس کو انہوں نے چینج کیا اور نیا ایک آئیڈیا اس میں دیا. اور اس میں ایک اس کا کانسیپٹ تھا کہ ریپیٹیٹو پرماننس، ایک امیج جو ہے وہ مستقل آتا رہتا ہے اور پھر پردے کے اوپر
کھڑا ہو جاتا ہے اور خواب بھی جو ہے اسی طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس پس منظر میں یہ شعر دیکھیے، ایک کئی دن سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص، خواب کا دیکھنا سونے سے نہیں ہے مشروع۔ اسی طرح ایک سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ کمپارٹمنٹلائزیشن کا ہے کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ذہن کے اندر اس کے مختلف خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ خانے ہوتے ہیں۔ تو اس کمپارٹمنٹلائزیشن کے حوالے سے آپ ذرا یہ شعر دیکھیے، ہر محبت کے لیے دل میں الگ خانہ ہے، ہر محبت اسی خانے میں گزر جاتی ہے۔ کمپارٹمنٹلائزیشن کا یہ دیکھیے آپ کہ دل میں ہر شخص کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، کوئی پانا کسی کھونے سے نہیں ہے مشروع۔ اب خالص اگر ہم غزل کے محاسن کی طرف آئیں تو یہاں اساتذہ اکرام موجود ہیں، ہم لوگ تو طالب علم ہیں، کہ غزل کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ تلازمہ کاری کو کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلا مصرع جو لکھا گیا ہے، اگر ہم اس کو ایک ہائپوتھسس سمجھ لیں تو دوسرا نیچے والا مصرع اس کی وکالت کرتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ یہ ہے تلازمہ کاری۔ اور اساتذہ کہتے ہیں کہ جس شعر میں تلازمہ نہیں ہوتا ہے یا تلازمہ عدم تلازمہ جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ کی طرح وہ سمجھتے ہیں۔ تلازمہ کے پس منظر میں آپ ایک شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس طرح کا شعر میں نے کبھی کہیں پڑھا نہیں اور نہ سنا ہے۔ اساتذہ نے بہت بڑے بڑے شعر کہے ہیں تلازمے پہ۔ شعر دیکھیے، ایک ادھورا سا عشق میں اور تم، مل ملا کر اڑھائی بنتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک میں ایک تم، دو ہو گئے، ادھورا عشق اڑھائی ہو گئے۔ یہ ہے تلازمہ کاری۔ خواتین و حضرات، بہت حیرت ہوتی ہے جب بہت بڑے بڑے لوگ اور مستند شعراء، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ غزل میں مضامین کا ہونا کوئی خاص ضروری نہیں ہے۔ تو گویا غزل کرافٹ ہے، کیا یہ کھیل، کیا یہ صرف قافیہ پیمائی ہے؟ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے اس شعر کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کے اندر مضمون نہ ہو۔ خوبصورتی اس کتاب کی یہ ہے کہ آپ کو بادی النظر میں جو نہایت سلیس سادہ اشعار نظر آئیں گے، وہ اپنے اندر کتنی گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ یہ دو شعر تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس طرح کے بے شمار شعر اس کتاب میں ہیں جس کا پس منظر اتنا گہرا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ تہداری معنی جو ہے وہ خالی لفاظی کا کام نہیں ہے۔ معنی کی تہداری جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتی ہے، وہ سائنسی حوالوں سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے کی۔ یہ وہ نیا زاویہ ہے جو انہوں نے اس کتاب میں دیا ہے کہ اس میں انہوں نے ادب اور سائنس کا ایک خوبصورت بلینڈ ہمارے سامنے غزل کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ غزل جلدی راستہ نہیں دیتی، غزل گوئی انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ٹائٹ روپ واک ہوتی ہے۔ آپ دو پہاڑیوں کے درمیان جو رسا کسا ہوا ہوتا ہے اس پہ چلنے کا نام غزل ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑے سہولت سے چلتے ہیں، یہ ان کو عطا ہے۔ تو یہ خالص غزل کے شعر ابھی شکیل نے پڑھا تھا، تو وہ ریپیٹیشن کے باوجود میں پھر پڑھنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ کہ کس خوبصورتی سے وہ کہتے ہیں کہ اپنی قسمت میں سبھی کچھ تھا مگر پھول نہ تھے، تم اگر پھول نہ ہوتے تو ہمارے ہوتے۔ ایمائیت اور برجستگی
یہ دو چیزیں ہیں جو غزل بناتی ہیں، اور یہ دونوں خوبصورتیاں، یہ دونوں محاسن اس کتاب کی غزل کے بہت سارے اشعار میں آپ کو ملیں گی۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے اسٹیج پہ صاحب صدارت کو آپ دیکھیے، جناب افتخار عارف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، کشور ناہید صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے دور کے سب سے بڑے دانشور، سب سے بڑے ادیب ہیں، جن کے سائے میں ہم لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے، ایک تو یہ بڑی خوشی ہوئی جب بڑے بھائی نے ایک شاعر کی حیثیت سے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک خراج محبت پیش کیا۔ میں آخر میں جناب افتخار عارف صاحب کے ان الفاظ سے اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ فلیپ پہ لکھتے ہیں کہ ایک تو تازہ کاری کو انہوں نے سراہا ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ اشفاق ناصر نے ایک بھی شعر مشاعرے کی ضرورت کے تحت نہیں لکھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے خواتین و حضرات۔ ہمارے ہاں مشاعرہ تو ایک روایت ہے ہماری، لیکن جو لوگ بہت زیادہ مشاعرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ عموماً وہ فرمائشی اشعار کہتے ہیں۔ وہ غزل جو کہ ہٹ ہو گئی، اور آج کل تو ریٹنگ اور ہٹ اور ریٹنگ یہی تو آج کل کے کلیشیز ہیں، تو وہ وہی لکھتے ہیں۔ افتخار عارف صاحب کا یہ جملہ اس چیز کو بھی ثابت کرتا ہے کہ کیوں 27 سال کے بعد کتاب آئی، اور یہ جملہ ان کے آنے کے لیے ایک دعا بھی ہے۔ چنانچہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک نہایت خوبصورت کتاب کی اشاعت پر دلی مبارک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔